معززین سامعین و حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 17واں پارہ میں سے سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، سبحان اللہ، فَإِنَّهَا، بس بے شک وہ تعظیم کرنا، من تقوی القلوب، دل کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم وہ کر سکتا ہے جس کا دل پاک۔ بے شک، تو اب تعرف الاشیاء بازدادہا، اگر اس کی ضد دیکھیں تو پتہ چلا کہ اللہ کی نشانیوں کی توہین وہ کرتا ہے جس کا دل ناپاک ہے، گندا ہے۔ بے شک، اب اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی نشانی تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے آقا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی دلیل ہے۔ بے شک، اور پھر قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو صفا مروہ کا پتہ ہے۔ بے شک، صفا بھی ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نشانیاں بہت ہیں، بے شک، کیونکہ من شعائر اللہ، شعار کہتے ہیں نشانی کو، شعار کی جمع ہے شاعر، اور اگر جمع سے پہلے من آ جائے تو وہ تبعیضیہ ہوتا ہے، یعنی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے، باقی بہت نشانیاں۔ بے شک، بے شک، قرآن نے بتایا کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ یہ نشانی کیسے بن گئی؟ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو پہاڑیاں ہیں نا، اور بھی پہاڑ ہیں، ان کو نشانیاں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ صفا مروہ پر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے سعی کی تھی، دوڑ لگائی تھی، اور ان دونوں پہاڑیوں کو ان کے پاک قدموں سے نسبت، سبحان اللہ، آج تک دوڑ لگ رہی ہے۔ بے شک، جو گئے ہیں وہاں پوچھو ان سے، نشانی لگی ہوئی ہے، نیلین اخضرین، سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے دوڑنا شروع کرنا ہے اور یہاں تک دوڑنا ہے۔ کیوں؟ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس
اس جگہ سے دوڑنا شروع کیا اور اس جگہ تک دوڑی. کیوں دوڑنا شروع کیا؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش تھی. وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. اب بی بی پاک نے ان کو کعبہ شریف کے قریب سلایا. جنگل تھا، وادی غیر سی ذرا تھی، پہاڑ. بی بی پاک نے ان کو سلایا اور خود پانی کی تلاش میں چلی. صفا ماں پہاڑی پر چڑھ کے دیکھا، کہیں سے پانی نظر آیا. پھر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ وہ آرام سے ہیں. پہاڑی سے اتری. جب اسماعیل علیہ السلام نے نظر آنا بند ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا نظر آنا جب بند ہوا، بی بی پاک نے دوڑنا. پھر جہاں اسماعیل علیہ السلام نظر آئے وہاں رک گئی، دیکھتی گئی. اسی لیے آج تک یہ سنت ہے کہ جب حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا صفا مروہ کی دوڑ لگاتا ہے نا، تو صفا پہ چڑھ کے کعبے کو دیکھتا ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کعبہ کو دیکھتا ہے. بھائی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے تو اس لیے دیکھا کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام سوئے. ہم کس لیے دیکھتے ہیں؟ صفا پہ چڑھے تو کعبہ کو دیکھے، اور جہاں سے مائی صاحبہ دوڑی وہاں سے دوڑ لگا. پھر مروہ پہ جائے تو پھر کعبہ کو دیکھے. 7 چکر انہوں نے لگائے تھے، 7 لگائے. سبحان اللہ. ہر چکر میں دیکھے کعبہ کو دیکھے. کیوں؟ سیدہ حاجرہ نے دیکھا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے تو اس لیے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی کہ کوئی موذی جانور ان کو ہلا تکلیف نہ پہنچائے. اب ہم کس لیے دیکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے پیاروں کی ادائیں پیاری لگتی. اب آپ دیکھیں بھی نماز عبادات میں اعلیٰ عبادت ہے. بے شک. کسے کہتے ہیں نماز؟ نماز میں کیا ہے؟ قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، پھر سجدہ، پھر قعدہ. کیا ہے یہ سب ہمارے آقا کی یاد منائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے قیام کیا، رب نے فرمایا کیا قیام کرو اسی طرح جس طرح محبوب نے کیا. محبوب میں صلو کما رأیتمونی اصلی. قیام بھی میرے آقا کی یاد ہے، رکوع بھی آقا کی یاد ہے، قومہ بھی آقا کی یاد ہے، جلسہ بھی آقا کی یاد ہے، سجدہ بھی آقا کی یاد ہے، قعدہ بھی آقا کی یاد ہے. نماز میں محبوب کی یاد منائی جا رہی ہے. پیاری عبادت ہے یا نہیں؟ اگر ان کی ادا کو اپناؤ اور یاد مناؤ تو رب ہوتا ہے خوش. محبوب اگر جس مہینے یا دن میں تشریف لائیں، اگر وہ دن منایا جائے تو رب ناراض ہوگا. وہ تو فرماتا ہے مجھے تو پیاروں کی یادیں کم پسند ہیں. اب غور کیجئے بھائی، پورا کا پورا حج اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں یاد منائی جا رہی ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانی، نشانیوں میں سے نشانی. کیوں؟ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاک قدم لگے.
فرمایا جہاں میری ولیہ یا ولی کے قدم لگ جائیں وہ میری نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی تعظیم کرنے والا پاک دل والا اور توہین کرنے والا ناپاک اور پلید دل والا ہے۔ بے شک ولی سے نسبت ہو جائے نشانی، اور جہاں ولی بیٹھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور ولی خود بھی نشانی ہے یا نہیں؟ بے شک ولی بھی اللہ کی نشانی ہے، نبی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جس شے کو ان سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تعظیم وہ کرتا ہے جس کا دل پاک۔ بے شک اگر کوئی کہے میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں اور ہو وہ اللہ کی نشانیوں کی توہین، تو کوئی سرکار کی ناموس و عزت کی حفاظت کی بات نہیں، وہ توہین کی بات ہے۔ بے شک آپ کو پتہ ہے یہ داتا سرکار تو وہ ہیں جن کے مزار پرانوار پر وقت کے غوث اور کتب آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہیں داتا کسی ملا نے نہیں کہا، روحانیت کے بادشاہ نے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جناب غور کیجیے، حضور غریب نواز جن کو اللہ نے غریب، ہمارے آقا نے ان کو قطب المشائخ فرمایا ہے، خود اپنی زبان سے قطب المشائخ۔ اور جب ان کا وصال ہوا غریب نواز جن کا حجرہ داتا سرکار کے قدموں کی طرف، حجرہ اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یہاں ٹھہرے رہے۔ کیوں؟ دونوں بادشاہوں کی میٹنگ ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ اجلاس ہوتا رہا۔ داتا سرکار نے مزار سے نکل کر ان کے استقبال، سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ وہ عام بندہ نہیں آ رہا تھا، ہمارے آقا کا بھیجا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سرکار نے بھیجا تھا ان کو۔ بے شک تو حضرات محترم کتنا انہوں نے احترام کیا، 40 دن مزار پہ بیٹھے۔ اگر مزار پہ جانا شرک ہے تو غریب نواز پر کیا فتویٰ لگے؟ جو 40 دن بیٹھ رہے مزار والے کے پاس، اور جب 40 دن بیٹھے رہے اس وقت حضور داتا سرکار سید علی بن عثمان حجویری تھے۔ جب غریب نواز وہاں 40 دن بیٹھے تو غریب نواز نے بتایا کہ گنج بخشے پہلے سبحان اللہ یہ جو صاحب قبر ہے یہ تھوڑا نہیں دیتا، مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو یہ خزانے دیتا، سبحان اللہ گنج دیتا ہے، گنج بے شک گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانے بخشنے والا۔ فیض عالم ہے مزار میں مگر پورے جہان پر فیض ہو رہا ہے، سبحان اللہ پورے جہان پر فیض ہو رہا ہے۔ مظہر نور خدا، اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور ان کی ذات سے ایسے ولی کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا۔
فرمایا میں اللہ ولی کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. آخر ولی کو جیسی ویسی ہستی نہیں ہوتی. میں کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب بھائی؟ اللہ اللہ ہے, بندہ بندہ ہے. اللہ مطلق ہے, بندہ مقید ہے. اللہ بے نیاز ہے, بندہ نیاز مند ہے. اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے آنکھیں بندے کی, کیونکہ جو اس کی ذات میں گم ہو جائے نا, آپ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کہے یا کرے میرا کہنا اور کرنا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار ہوا, تو میری بیمار کرسی کے لیے آیا تھا. بندہ کہے گا یا اللہ تو بے نیاز ذات ہے, بیماروں کو شفا دینے والی ذات ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا, تو نے مجھے پانی دیا. یا اللہ تو نے پانی مانگا, تو تو کھانے پینے سے پاک ہے. میں میرا ولی بیمار تھا, جو اس کی بیمار کرسی کے لیے گواہ میری بارگاہ میں آیا, جس نے ان کو پانی پیش کیا. اب میں گجر برادری کو مبارک نہ دوں, جو داتا سرکار تھے تب بھی, مزار میں گئے تب بھی اپنے دودھ لے کے آتے اور پانی بھی نہیں ملاتے. ٹھیک ہے نا, اوروں کو دیں تو پانی کچھ نہ کچھ ملا دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ, کیونکہ 1 کلو دودھ ہو تو 3 کلو پانی تو کچھ نہ کچھ. لیکن داتا سرکار مزار میں بیٹھے ہوئے, سبحان اللہ, آپ کی ذات کو کروڑوں سلام, پانی بھی آپ نہیں ملانے دیتے. خالص دودھ آتا ہے. اگر خالص دودھ پینا ہے تو چلو, وہ مزار والا پلا رہا ہے, مگر ملا نہ آئے. فرمایا یہ گستاخ ہے, گستاخوں کو ہم نہیں پلاتے, عاشقوں کو پلاتے. اللہ کا ولی اللہ کی نشانی ہے, اور اس کا چاہے مزار ہو یا آستانہ ہو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دنیا کے سارے پیر ایک طرف اور ہماری تنظیم کے کارکن کی جوتی ایک طرف. آج کل تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا جی کہاں لکھا ہے, کوئی نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ اپنے موبائل کھولو, فیس بک یا یوٹیوب یا اس میں کھڑا ہوگا بھی. ہاں, اور یہ پرانی بات نہیں, نئی بات. بے شک حضرات محترم, یہ ضروری نہیں کہ پیروں میں سارے بے عمل ہیں. پیروں میں ولی بھی موجود ہیں, پیروں میں کتب بھی موجود ہیں, غوث بھی موجود ہیں, کیونکہ جب زمین ولیوں سے خالی ہوگی قیامت قائم ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. فرمایا نا کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ. اور قرآن کا حکم قیامت تک چلے گا. ٹھیک ہے نا. اب سچے لوگ نہیں ہیں تو حکم کیوں دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو؟ اس لیے قرآن کے اس اعلان کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے سچے لوگ
زمین پر رہیں گے. جس دن سچوں کا وجود ختم ہوا قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ قرآن کا قانون ختم ہو گیا. تو حضرات محترم، سچے موجود ہیں مگر پہچاننے والے پہچان نہیں سکتے. ہم بہروپیے کو ولی مان لیتے ہیں مگر ولی کو ولی نہیں مانتے. ولایت کی نشانی نہ جبہ ہے، نہ بڑی دستار ہے، نہ لباس ہے. ولایت کی نشانی مدینے والے کی محبت اور ان کے ہر حکم پر کامل طور پہ عمل کرو. الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان اللہ. جو مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں وہ ولی ہیں. قرآن کا فیصلہ وہ ولی ہیں. یہ نہیں کیونکہ یہ تو عارف رومی رحمت اللہ تعالی نے ہمیں پہلے بتا دیا. اور میں اے بسا ابلیس آدم روح ہست، بے شک پس بہر دستے نباینداد دست. میں یہ شیطان نامراد بڑے بڑے لوگوں کے لباس پہن کے آئے گا، ولیوں کے لباس پہن کے آئے گا، یہ جبے پہن کے آئے گا، یہ بڑی بڑی دستاریں پہن کے آئے گا، یہ نامراد شکلیں بنا کے آئے گا. لیکن پہچان کرنا، صرف شکل دیکھ کے بھول نہ جانا. جس کے دل میں مدینے والے کی محبت کا نور موجود ہو، اور اگر محبت مصطفیٰ کا نور دل میں موجود ہے تو وہ بندہ کبھی اہل بیت اطہار کا گستاخ نہیں بن سکتا. بے شک بے شک. یہ بکواس نہیں کر سکتا. سید آل رسول گمراہ ہو سکتا ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا. آل رسول گمراہ ہو سکتا ہے. پاگل آل رسول تو ہے ہی وہ جو فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا کی اولاد آل رسول ہے. اور میرے آقا میں پتہ ہے میں نے اپنی نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آقا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا ان اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبہا عن النار. فرمایا اللہ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر، ان کی پوری اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام. اب اگر کوئی صحیح النسل سید کو کہے کہ وہ بد عقیدہ ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، وہ بھائی زہرا پاک کا بیٹا کبھی بھی کفر تک نہیں پہنچ سکتا، بے شک ہمیشہ مومن رہے گا. اور سرکار کی اگر یہ اولاد گمراہ یا معاذ اللہ کفر تک پہنچتی تو ہمارے آقا کبھی نہ فرماتے کہ اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرو. حکم دیا ہے عزت کرو. الصالحون للہ والطالحون لی، نیک ہیں تو اللہ کے لیے عزت کرو. اگر اعمال میں کمزوری ہے تو مجھے دیکھ لیا. خیر بہرحال بات لمبی ہو گئی. میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا ولی جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. بے شک. اگر کوئی اللہ کے ولی کے آستانے یا اس کی مزار پر انوار پر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، وہ ناپاک دل والا ہے. پاک دل والا وہ ہے جو ادب کا پیکر بن کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عقیدت کے موتی لے کے جاتا ہے. بے شک. حضرات محترم، اور نظر بھی ان پہ پڑتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرنا ایمان والوں کا کام ہے.
اور توہین کرنا خبیثوں کا کام ہے۔ بے شک دعا کرو اللہ ہمیں ایمان والوں میں رکھے، اس دور پر فتن میں اللہ فتنوں سے بچائے۔ چور کبھی نہیں کہتا کہ میں چور ہوں، چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ گستاخی کر کے بھی کوئی کہے نہیں ہم نے گستاخی نہیں کی۔ زہرا پاک کے لیے خطا کی بات کرنا، لقمہ حرام کی بات کرنا، یہ گستاخوں کا کام ہے، ادب والوں کا کام نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب جانا یہ ایمان والوں کا کام ہے، کیونکہ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، دامن پکڑو گے تو کشتی میں بیٹھنے والوں کی طرح بیڑا پار ہو۔ سبحان اللہ اللہ عمل کی توفیق۔